عباس علمبردار کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں، بس یہی رہ گیا۔ ہاں، حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کبھی یہ اسٹیل کے یا یہ لوہے کے پنجے بنا کے تو لگائے ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ کے ہاتھ میں علم ہے، پھر حمزہ ہے، پھر جعفر ہے، علی ہیں اور عباس۔ دیکھو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا نا تو صحابہ کرام کس کی امید میں جاگ رہے تھے ساری رات؟ اوہو، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے۔ صحابہ کرام 40ویں رات سن رکھی ہے نا حدیث، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، بخاری میں ہے یہ تو۔ 3 حدیثیں لکھی امام بخاری نے مولا علی کی فضیلت پر، فقط 3۔ وہ اتنے سینسر ان کا پکا تھا، انہوں نے کہا 3 ہی حدیثیں خالی صحیح، باقی سب غلط۔ تو 3 حدیثوں میں انہوں نے لکھا ایک ہی حدیث، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، بقول حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، کہتے 3 میں سے ایک بھی لکھ دیتے تو کافی تھا علی کی فضیلت کے لیے۔ اس میں سے ایک لکھا یہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ، کل دوں گا یقیناً علم، حدیث سن رکھی ہے، اسے کہ جو اللہ اس کے رسول کا محب ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ مل جائے اسے۔ علامہ نقن صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ ہو جائے، تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کی ضمانت کیسے لے سکتے ہیں؟ ہو بات پہنچ رہی ہے؟ آپ اپنی ضمانت لیجیے، آپ کسی اور کی ضمانت کیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ یہ رسول جیسے کی ضمانت ہے، اس لیے کہ علی نفس رسول ہے۔ بھول گئے مباہلہ کی آیت؟ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ، اب میں کل دوں گا علم، یقیناً میں دوں گا۔ 3 تاکیدیں، لام تاکید، اوتینہ نون تاکید ثقیلہ، یقیناً 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 میں کل دوں گا علم۔ اتنی لطافت ہے اس جملے میں، کاش پہنچا سکوں۔ کہتے ہیں لَأُوتِيَنَّ کے لفظ سے حضور نے سمجھایا ہے کہ اب تک جو علم دیا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا۔ اوہ، اب تک جو دیا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا، اب میں دوں گا۔ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، میر انیس، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا۔ ہوگا یہ ہما سایہ فکن اپنا کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کو 4 بیٹے جو اللہ نے عطا کیے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ علی تو ہے ہی ساری حسنات اور خوبیوں کا مصدر۔ تو میر انیس رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کسی اور مناسبت سے انہوں نے لکھا ہے، میں یہاں استفادہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ نام بڑھتا گیا، نہیں، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا۔ اب اسے ذہن میں رکھیے گا، طالب، عقیل، جعفر، علی، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ ایک صلوات گھر تو بنتا ہے یہاں پر خانواد ابو طالب علیہ السلام پر۔ بات تمام ہو رہی ہے۔ تو ان 2 ہستیوں کا احسان ہمیشہ حضور مکرم پہ رہا، ایک ابو طالب، ایک بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کانا یسکن الیہ، رسول اللہ کی زندگی کا سکون تھا وجود بی بی خدیجہ سے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ جب جبریل نازل ہوتے تو رسول اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، وَيَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، اور اللہ سلام بھجوا رہا ہے، سلام بھجوا رہا ہے آپ تک، اور اللہ کا سلام آپ بھجوائیے گا حضرت خدیجہ تک۔ اب زمانہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم بی بی خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہو؟ جن پر اللہ کا سلام ہو، ہم سلام اللہ علیہا نہ کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ بات واضح ہو گئی عزیزوں۔ تو بی بی خدیجہ کبریٰ تک اللہ نے سلام بھجوایا، اور پھر بی بی کے وہ احسانات ہیں کہ شیب ابی طالب میں زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی نہ بچا کچھ، اور کچھ جڑی بوٹیاں بھوک کو مٹانے کے لیے اور جان کی حفاظت کے لیے کھانی پڑی، جن میں سے کہتے ہیں کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی ایسی تھی کہ وہ ایسے اثر ہوا اس کا کہ اس کے بعد بی بی کی شہادت یا وصال ہو گیا بی بی کا۔ میں تو شہادت ہی کہوں گا، جب آل محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔
سمجھتے آل محمد کی جدہ ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آل محمد میں سے ہر ایک کا سلسلہ جا کر جوڑتا ہے بی بی خدیجہ تک. سبحان اللہ. تو اگر اس ایک مجلس سے یہ ایک درس بھی ہو جائے, گھر کو سکون کا مقام بنائیے, تنازع اور جھگڑے کا مقام نہیں. اور یہ زیادہ ذمہ داری شاید مردوں پر ہے, اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پہ ولایت حاصل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. یہ میری مائیں بہنیں بھی سنیں. بہرحال ایک ولایت حاصل ہے. اس ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ میں ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاؤں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے, گھر کے اندر پہنچے صدام, اور گھر کے اندر ان کا مزاج بدل جاتا ہے. گھر کے باہر آپ جو اچھے ہیں وہ تو کسٹمر ایتھکس ہے. میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے, تو تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس سلسلے کو. تو وہ تو قربتاً اللہ تو شاید اخلاق نہیں ہوتا, وہ تو ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. تو آپ نے اچھے اخلاق سے میٹھے الفاظ میں ملنا ہے اسے. اصل تو گھر کا اخلاق وہ ہے کہ جو ہے قربتاً اللہ. کوئی وہاں پر اپنے, اور یقین فرمائیے گا ہم عبادتوں کو فقط نمازوں میں اور وظیفوں میں اور دعاؤں میں سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ آپ کا فقط خاموش ہو جانا اس بات پر کہ کہیں ایسکیلیٹ نہ ہو تنازع. فرض کیجیے آپ نے سمجھا آپ حق پر بھی ہیں, آپ نے کہا میں چپ ہو جاؤں. فقط یہ ایک خاموشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہو. خالی عبادت مصلی پہ نہیں ہے, عبادت اس اخلاق میں. یہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ایک چھوٹا سا درس.